ایران کے خلاف جنگ جتنا طول پکڑ رہی ہے، امریکی صدر کی مایوسی میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں امریکی صدر نے ایران سے متعلق اخلاق سے گرے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی طور پر سپر پاور ہونے کے دعوے دار صدر کے شایان نشان نہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے بغیر کسی واضح مقصد کے صرف اسرائیل کی خواہش پر ایران کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس جنگ کی نہ صرف دنیا بھر میں مخالفت ہوئی بلکہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں۔ امریکی کاؤنٹر ٹیررزم چیف جو کینٹ نے صدر ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دیا اور واضح کیا کہ امریکہ کو ایران سے فوری خطرہ نہیں تھا۔ امریکی چیف آرمی آف اسٹاف رینڈی جارج کو زبردستی قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف امریکی تاریخ کے سب سے بڑے نو کنگز مظاہرے ہوئے، جس میں امریکہ بھر سے 80 لاکھ کے قریب افراد نے شرکت کی۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے معاملے پر صدر ٹرمپ تنہا کھڑے نظر آئے۔ نیٹو ممالک نے پہلی بار امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ صدر ٹرمپ کے برطانیہ اور فرانسیسی صدر سے متعلق نازیبا ریمارکس بھی خبروں کی زینت بنے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بیچ چوراہے بے نقاب کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود آبنائے ہرمز نہ کھلوا سکے، یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ فرسٹریشن کا بھی عکاس ہے، ڈیسپریشن کا بھی عکاس ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس اسٹریٹ آف ہرمز کی کھولنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ جتنا انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں اتنا وہ ایران کا مقدمہ مضبوط کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پر قبضہ قائم رکھنے کا۔ یہ ایکسکلیشن ٹریپ اب سیلف ڈیفیٹنگ ہو گیا ہے، یعنی تقریباً ان کے گلے پڑ گیا ہے کیسے ایگزٹ کریں۔ پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ امریکن کریڈیبلٹی ہے، ان کی ہارڈ پاور ہے، ان کے جہازوں پہ سوال اٹھ گیا، ان کا جو انٹرسیپشن سسٹمز ہیں ان پر سوال اٹھ گیا۔ بالکل ان کی ڈیسپریشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان سے دھمکی کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، اور کس کو ان سے کسی اخلاقی زبان کی امید ہے۔ تو اور اس میں پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو گلف کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس تو دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ ان کی شدید ڈیسپریشن ہے۔ ماہرین کے مطابق جس طرح پابندیوں میں جھگڑے ایران نے امریکہ کے خلاف مزاحمت کی ہے، اس نے امریکی صدر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا باعزت راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دھمکی آمیز اور غیر اخلاقی رویہ نہیں چلے گا۔ ٹرمپ کو بھی اپنے مخالفین کو عزت دینا ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ جتنا طول پکڑ رہی ہے، امریکی صدر کی مایوسی میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں امریکی صدر نے ایران سے متعلق اخلاق سے گرے الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی طور پر سپر پاور ہونے کے دعوے دار صدر کے شایان نشان نہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکہ نے بغیر کسی واضح مقصد کے صرف اسرائیل کی خواہش پر ایران کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس جنگ کی نہ صرف دنیا بھر میں مخالفت ہوئی بلکہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں۔ امریکی کاؤنٹر ٹیررزم چیف جو کینٹ نے صدر ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دیا اور واضح کیا کہ امریکہ کو ایران سے فوری خطرہ نہیں تھا۔ امریکی چیف آرمی آف اسٹاف رینڈی جارج کو زبردستی قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف امریکی تاریخ کے سب سے بڑے نو کنگز مظاہرے ہوئے، جس میں امریکہ بھر سے 80 لاکھ کے قریب افراد نے شرکت کی۔ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے معاملے پر صدر ٹرمپ تنہا کھڑے نظر آئے۔ نیٹو ممالک نے پہلی بار امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ صدر ٹرمپ کے برطانیہ اور فرانسیسی صدر سے متعلق نازیبا ریمارکس بھی خبروں کی زینت بنے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بیچ چوراہے بے نقاب کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود آبنائے ہرمز نہ کھلوا سکے، یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ فرسٹریشن کا بھی عکاس ہے، ڈیسپریشن کا بھی عکاس ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس اسٹریٹ آف ہرمز کی کھولنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ جتنا انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں اتنا وہ ایران کا مقدمہ مضبوط کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پر قبضہ قائم رکھنے کا۔ یہ ایکسکلیشن ٹریپ اب سیلف ڈیفیٹنگ ہو گیا ہے، یعنی تقریباً ان کے گلے پڑ گیا ہے کیسے ایگزٹ کریں۔ پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ امریکن کریڈیبلٹی ہے، ان کی ہارڈ پاور ہے، ان کے جہازوں پہ سوال اٹھ گیا، ان کا جو انٹرسیپشن سسٹمز ہیں ان پر سوال اٹھ گیا۔ بالکل ان کی ڈیسپریشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان سے دھمکی کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، اور کس کو ان سے کسی اخلاقی زبان کی امید ہے۔ تو اور اس میں پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو گلف کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس تو دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ ان کی شدید ڈیسپریشن ہے۔
ماہرین کے مطابق جس طرح پابندیوں میں جھگڑے ایران نے امریکہ کے خلاف مزاحمت کی ہے، اس نے امریکی صدر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا باعزت راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دھمکی آمیز اور غیر اخلاقی رویہ نہیں چلے گا۔ ٹرمپ کو بھی اپنے مخالفین کو عزت دینا ہوگی۔